بسم الله الرحمن الرحيم مد بشر اپنے جیسا نبی کو کہو اپنے جیسا بشر مد نبی کو کہو بات ایسی خدا کو گوارا نہیں. بھائی جو بند تھا اس میں چیٹیاں نہیں آئی اور جو کھلا ہے اس میں جو چیٹیاں آ گئی. اسی طرح عورتیں بھی ہیں. اگر عورت بے پردہ ہے تو اس کے اوپر کی گندی نظریں پڑیں گی اور اگر عورت پردہ ہے تو اس پر دنیا کی کوئی نظریں نہیں پڑ سکتی. کرتا ہوں، آیتیں پڑھتا ہوں، حدیث کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے باوجود میرے قلب میں دین کیسے نہیں اترا؟ آخر میں فاسد کیسے ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مولانا جب وہ نصیحت کرتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا. دو زاہدو بیدار خطیب اعظم آپ کا الگ معیار خطیب اعظم آپ کا الگ معیار خطیب اعظم پیرو احمد مختار خطیب اعظم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جی بہن پڑھی تو لیکن کبھی توجہ نہیں کیا. جی بہن ہم سب میں یہی تو کمی ہے، پڑھتے اور سنتے تو سب ہے لیکن کبھی توجہ نہیں کرتے. نصب کر دیتے ہیں اور اپنے اس عادل اور حکیمانہ فیصلے سے پوری دنیا کے لیے ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم معصومین علیہ السلام اپنے عادل فیصلے سے جس جگہ ہاتھ پائی ہو رہی تھی اس جگہ اس ماحول کو پرسکون کر دیتے ہیں. میت سے متعلق جتنے امور ہیں وہ سب واجب کفائی ہیں. واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب عینی، واجب کفائی. واجب عینی وہ واجب ہے جسے ہر شخص کو خود ادا کرنا چاہیے، جیسے نماز پنجگانہ، ماہ رمضان کے روزے. واجب کفائی وہ واجب ہے جسے کچھ لوگ ادا کرتے تو وہ باقی لوگوں سے ساکت ہو جاتی ہے. میت کے تمام امور واجب کفائی ہیں، جیسے غسل و کفن دفن. ہم اس میت کو غسل دیتے ہیں، اب اسی طرح سے واجب قربت اللہ. قرآن مجید کی روشنی میں علم اور تعلیم کو انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی زیور قرار دیا گیا ہے اور تعلیم پر بے انتہا زور دیا گیا ہے کیونکہ علم ہی ذہن سازی کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ تھما دیا جاتا ہے، ماں سمجھتی کہ اسی میں بزی رہے گا، ہم کو پریشان نہیں کرے گا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور پھر ہم کون سی قوم تیار کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں نہ دین کی باتیں آتی ہیں نہ ایمان کی باتیں. میں اکثر موت سے لڑتا ہوں لوگوں، بس ایک شبیر کا انکار لے کر. وضو میں نیت کرنا، چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، سر اور پیر کا مسح کرنا، یہ سب واجب ہے. پھر دونوں ہاتھوں کو بٹی سے دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، کیا ہے یہ سب مستحب ہے. اور یونیورسٹی میں نہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، نہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، نہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے. ان کے ابو کا کل فاتح آئے لوگوں کو کھلانے کے لیے بازار سے سامان خریدنے جا رہے ہیں. اچھا مولانا صاحب، یہ تو بہت بری رسم ہے. کل انتقال ہوا اور آج بازار سے سامان خریدنے جا رہے ہیں. آئیے ہم سب مل کر ایسی رسموں کو ختم کریں جس سے ہماری قوم کا نقصان ہو رہا. سورہ نور کی 26ویں آیت میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہے اور پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. اکثر روزے رکھنا پڑیں گے ورنہ مرنے کے بعد
ہوتا ہے تو اسی منبر سے اللہ کی وحدانیت کی باتیں ہوتی ہیں، اسی منبر سے عدالت کی باتیں ہوتی ہیں، اسی منبر سے نماز اور روزے کے مسائل ہوتے ہیں، اسی منبر سے اخلاق و کردار کو بیان کیا جاتا ہے۔ جب مدینہ اپنے آخری دور میں ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری دور، اب مدینے سے آپ کو پھر مکے جانا ہے اور مکے سے پھر پلٹ کر آنا ہے، تو اس مقام پر پہنچے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔